بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، آج بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت اہم چیزیں جس کا پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے۔ ایک آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات، ان کے ساتھ ہونے والی ڈیل کیا پایا تکمیل تک پہنچ پائے گی؟ عمران خان کے پاس آخری پتہ کیا رہ گیا ہے جو وہ کھیلنے جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے، جہاں پاکستان کو پورے پاکستان کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، وفاقی حکومت نے طلب کر لیا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین، بارش اور سیلاب سے پسے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاک فوج اپنی خدمات انجام دے۔ یہ وفاقی حکومت نے وہ پاک فوج کو طلب کیا ہے، لیکن پاک فوج کی ہمیشہ سے یہ روایات رہی ہیں، کوئی طلب کرے نہ کرے، پاکستان میں کوئی کسی قسم کی بھی آفت آئے، وہ زلزلے کی بات ہو، سیلاب کی بات ہو، یا اور طرح کے دھماکے یہ وہ ہوں جس میں عوام مشکل میں آ جائے، فوج کسی کی ڈکٹیشن کے بغیر ہی اس میں کود پڑتی ہے اور اپنی خدمات انجام دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے جوانوں کے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سیلاب کے اندر جس طرح پاک فوج کے جوان اور رفاہی اور سماجی تنظیمیں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جس طرح اس معاملے کو اٹھایا ہے، یقیناً وہ بھی قابل تحسین ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے، جن پر ہمیشہ سے الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات، پاکستان کے مفادات سے ہٹ کر کے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے وہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ان کے معاملات، ان کی بے حسیاں یقیناً سامنے آئی ہیں، حکومت کی نااہلیاں، بے قاعدگیاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ عمران خان ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور عمران خان نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت سیلاب زدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور فنڈز جو ہے وہ ریلیز کرے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی کرے اور ان کو فنڈز بھی مہیا کیے جائیں۔ اور وہ خود بھی، آپ کو پتہ ہے، کل سے وہ بھی خود بھی سیلاب زدہ لوگوں کو ملنے کے لیے، متاثرین کو ملنے کے لیے خود سیلاب کے پانیوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی حکومت پر ایک اہم ان کی بے حسی سامنے آئی ہے، ناظرین، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کے 5 بھائی، ایک خاندان کے 5 فرد، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، ناظرین ذرا غور فرمائیے، بارش ہو رہی ہے، شدید بارش ہے، نیچے سیلاب کا پانی ہے، سمندر کی طرح بہہ رہا ہے، وہ ایک پتھر پر بیٹھے زندگی اور موت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پکار کر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، ہمیں بچایا جائے۔ ہر چیز ان کی یہ دہائیاں، ان کا یہ رونا، ان کا یہ وویلا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ لیکن بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت تک یہ آواز نہ پہنچ سکی۔ 3 سے 4 گھنٹے وہ مسلسل آوازیں دیتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن وہاں پر حکومت کا ہیلی کاپٹر پہنچا اور نہ ہی وفاقی حکومت کے کسی ادارے نے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ مقامی لوگ یقیناً وہ خود اس عذاب میں، اس پانی کا جو ایک سمندر تھا اس میں خود پھنسے ہوئے سے، ہر بندے کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر تھی، ان کا ساتھ کوئی کیسے دے پاتا۔ اب یہاں پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر اگر وزیر اعلیٰ اپنی سیر ٹٹے جو اپنے سیر صفائیوں کے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھیج دیتے تو ان کی جان بچ سکتی تھی۔ یہاں میں ان کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں ان کی وضاحت کروں، لیکن میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں
کہ صوبائی حکومتوں کے پاس ایک ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا. اگر ایک ان کے پاس تھا تو باقی کدھر تھے؟ باقیوں سے ان کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وہ ہیلی کاپٹر جس پہ 20 25 یا 50 کے لوگ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، وہ ریسکیو ہیلی کاپٹر نہیں ہوتے. ریسکیو ہیلی کاپٹر اور طرح کے ہوتے ہیں. ان ایسے ہیلی کاپٹروں سے جو ان لوگوں کے استعمال میں ہیں، اگر اس طرح کے کام، ریسکیو کے کام لیے جائیں تو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان پانیوں کی نظر ہو جائیں. اس لیے اس کے ساتھ ریسکیو نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خشکی پہ جا کر اتر سکتے ہیں، ان کو خیمے دے سکتے ہیں، ان کی امداد کر سکتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں. وہاں پر خشکی پہ لا کر کے ان کو بٹھا کر کے آپ لا سکتے ہیں. پانی کے اندر جا کر کے ریسکیو کرنا جو ہے ایسے ہیلی کاپٹروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہ میری ماہرین سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا. بہرحال یہ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ بحیثی کا معاملہ ہے. دوسری طرف آپ سندھ کی طرف چلے جائیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو میں 2-3 دن سے ناظرین یہ سن رہا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے ہماری بات ہوئی ہے، وفاق ہمیں فنڈ دے رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کسی کو تنخواہ نہیں چھوڑیں گے. بلاول بھی یہی کہہ رہے. لیکن بات پھر یہی ہے، وہیں پر جا کر رکتی ہے کہ آپ کے فنڈ کہاں ہیں؟ سندھ حکومت کے فنڈ کہاں ہیں؟ آپ اپنے فنڈ کیوں نہیں ریلیز کرتے؟ آپ اپنے غریبوں کو، اپنے ووٹروں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان پر پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وفاق سے کیوں مانگتے؟ لیکن وہاں جو بات ہوئی وہ بھی شرمناک ہے. آصف زرداری کے بہنوئی اور بلاول بھٹو کے پھپھا جی، فریال طور کے شوہر نامدار میر تالپور، منور تالپور، سیلاب زدگان کو ملنے کے لیے، متاثرین کو ملنے کے لیے وہاں پر پہنچے، فوٹو سیشن کے لیے پہنچے. بلکتے لوگوں کو دیکھا تو خیال آیا کہ ان کو پیسے ویسے بانٹتے ہیں جس طرح کمینوں کو بانٹتے ہیں جگیردار. 50 روپے ان کو دیے گئے، وہ روتے پیٹتے رہے. 50 روپے ناظرین، 50 روپے. آج بچے بھی 50 نہیں لیتے. آپ سیلاب زدگان کو، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جن کے پاس زمین پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو سیلاب ہے، ان کو 50 روپے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو، دوائیاں بھی لے لو. اپنے للے تلے دیکھو، اپنی بیگم کے تلے دیکھو، حکومت سندھ کے للے تلے دیکھو. شم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. ناظرین، شہباز شریف بھاگم بھاگ پاکستان پہنچے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی، پھر شعبدہ بازی کی کہ سیلاب کی وجہ سے میں بھاگا بھاگ یہاں آیا ہوں. میں لندن نہیں جا سکا، لندن جانا میں نے ختم کر دیا، ورنہ وہ دورہ تھا وہاں سے انہوں نے لندن جانا تھا بھائی کو ملنے کے لیے. اور کچھ وظیفہ خور صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام کیا شہباز شریف نے کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ بھائی کو ملنے بھی نہیں گئے، فوراً یہاں آ گئے. یہ بات نہیں ہے. نواز شریف نے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا تھا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو منہ کالا پاکستان میں مسلم لیگ نون کا آپ نے کروا دیا ہے، اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے پاس نہ آئے، آپ جائیں پاکستان کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں، مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل کہانی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہاں پر آ کے فوری طور پر کمیٹیاں بنا دی، فنڈ کا کہہ دیا اتنے ارب فنڈ دیے جائیں گے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، جس طرح ہر طرح انگلیاں اٹھا کے اعلان کرتے ہیں، کر دیا. ناظرین، آپ کو حیران ہوں گے، یکجہتی کی بات ہوتی ہے کہ سارے مل جل کے اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. کمیٹیاں بنائی گئی، کمیٹیوں میں پی ڈی ایم کے لوگوں کو ہی رکھا گیا. پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں، خیبر پختونخوا، پنجاب حکومت، ان میں سے کسی ایم پی او کو، کسی اہم رہنما کو ان کمیٹیوں کا حصہ نہیں بنایا گیا، بالکل باہر رکھا گیا. سیاست کر رہے ہیں، سیلاب پہ بھی سیاست. ہوا کیا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا. ناظرین،
اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس کا سختی سے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ پھر ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے۔ اب بات یہاں پر آ پہنچی ہے ناظرین، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ عمران خان کے پاس ایک بڑا ترک کا پتہ ہاتھ میں ہے جو کھیلنے جا رہا ہے۔ اب تک اس حکومت کی سروائیول صرف یہی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے، پیسے آ جائیں، پھر الیکشن کی طرف جائیں، پھر ان کو کہا جائے کہ بھی ٹھیک ہے اب پیسے آ گئے ہیں، اب الیکشن کی طرف جایا جائے، جس کا یہ حکومت فائدہ اٹھا رہی تھی، اپنے مقدمات ختم کر رہی تھی، اور جتنے معاملات تھے اپنے فائدے کے لیے وہ سارے کام کر رہے تھے، لیکن عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا تھا۔ اب بھی عمران خان نے ان کے پاؤں سے وہ چادر کھینچ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نے کہا جس طرح پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں عوام کی خدمت ہمارے لیے پہلی ترجیح ہے، اس لیے ہم آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو پیسے ہم نے یہاں سے ٹیکسوں کی بنیاد پر اکٹھے کرنے ہیں وہ ہم آئی ایم ایف کو نہیں دیں گے، بلکہ سیلاب زدگان کو دیں گے، اور پاکستان کی دو بڑی حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، یہ دونوں جتنا ٹیکس اکٹھا کریں گی وہ سیلاب زدگان کو دی جائیں گی اور آئی ایم کو نہیں دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا ناظرین؟ اس سے یہ ہوگا یا تو وقت سے پہلے ان کو انتخابات کروانے پڑیں گے، یہ اس لیے کہ عمران کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی، تب جا کے آئی ایم سے ڈیل مکمل ہو پائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات ناظرین بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔